السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عمل ازکی عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے عشر ذی الحجہ کی اہمیت، عشر ذی الحجہ کے فضائل اور عشر ذی الحجہ میں مستحب اعمال کیا کیا ہیں، مختصر طور پر اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اللہ کے تقرب کے لیے کوشش کرے۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسان کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ ان مبارک موقعوں کے اندر ایک موقع عشر ذی الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے، اور جو عظیم ہوتا ہے وہ عظمت والی چیز کی قسم اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے عشر ذی الحجہ کی قسم اٹھائی ہے، تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عشر ذی الحجہ کے فضائل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، ولا مثلہن فی سبیل اللہ۔ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل غفر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اتنے ہی دن اللہ کے راستے میں گزار دیے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے، سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ فی هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء۔ فرمایا عمل صالح کے لیے یعنی نیک اعمال کرنے کے لیے یہ ایام
یعنی ایام عشر ذی الحجہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ آدمی شہید ہو جائے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل اسکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، وہ خیر کا کام جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف روایتیں جو الفاظ کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، ان احادیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ عشر ذی الحجہ عبادت کے لیے دنیا کے اندر سب سے بہترین عشرہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بندوں کو چاہیے کہ آنے والے عشر ذی الحجہ کی ہم قدر کریں اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ عرفات کا دن بھی اسی عشرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ یوم عرفہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات کے اندر جو حاجی جمع ہوتے ہیں اللہ سب کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور وہ عشرے وہ یوم عرفہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس عشرے کے اندر، اس عشرے کی فضیلت کے اندر کوئی دوسری روایت نہ بھی ہوتی تو صرف اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس عشرے کے اندر اللہ نے عرفہ کے دن کو شامل فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسی عشرے کے اندر یوم النحر بھی داخل ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوں فرمایا کہ یوم نحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن وہ یوم النحر ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اس عشرے کے اندر، اور بھی متعدد اہم اور مخصوص عبادتیں اس عشرے کے اندر داخل ہیں جس کی وجہ سے اس عشرے کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا کہ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی، وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کسی عشرے کے اندر یہ ساری اہم عبادتیں شامل نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ سبب ہے اس عشرے کی فضیلت کے لیے اللہ نے اس کے اندر اہم عبادتوں کو جاری فرمایا۔ اس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے، عرفات کا دن بھی ہے اور حج کا دن بھی ہے۔ تو بہرحال ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشر ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بعد جو تیسرا جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ عشر ذی الحجہ کے مستحب اعمال کیا کیا ہیں۔ محترم بزرگ عزیز ساتھیو، عشر ذی الحجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سنہرا موقع ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس عشرے کو خصوصی عبادات کے اندر اہتمام کریں۔ ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ 3 عشرے، ہمارے اکابرین 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ایک رمضان کے آخری عشرے کا، اور دوسرا عشرے
ذی الحجہ کا اور اسی طرح محرم کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، ان تین عشروں کے اندر عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اب عشر ذی الحجہ کے اندر مستحب اعمال کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ مناسک حج اور عمرے کی ادائیگی۔ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرے کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرے کی توفیق عطا کرے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ اور جو لوگ اس ایام کے اندر حج اور عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں اور بڑے قابل مبارکباد ہیں، اس کووڈ کے زمانے کے اندر جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ قابل مبارکباد ہیں، جو اپنے ان گنہگار آنکھوں سے حج بیت اللہ کی زیارت کریں گے، حج کے فریضے کو ادا کریں گے، زمزم کے پانی کو نوش فرمائیں گے، صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑ لگائیں گے، مزدلفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ٹہرنے کا ان کو موقع عطا کرے گا۔ لہذا بڑے قابل مبارکباد ہیں اس مرتبہ جو حج کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آئندہ سال کے ماحول کو سازگار بنائے اور امت مسلمہ کے لیے حج کرنے کو اللہ آسان فرمائے، اور امت کے ہر ایک مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عشر ذی الحجہ کے اندر سب سے پہلا جو مستحب عمل ہے وہ حج اور عمرے کی ادائیگی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، حضرات صحابہ فرماتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزے کا اہتمام کرتے، یوم عاشورہ اور عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے، وہ 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 روزوں کا ایام بیس کے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے۔ تو لہذا اس کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ ہم اس عشرے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، خصوصاً عرفات کے دن کا 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے عرفات کے دن کے روزے کی بڑی خصوصی فضیلت ذکر فرمائی اور اس کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، یعنی ایک روزہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں روزے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا جو عمل ہے اس کے اندر نماز کا اہتمام۔ نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورے سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذبنه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا چاہیے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ محدثین نے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند بن جاتے ہیں، ان سے وہی عمل سرزد ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے ہوتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو لہذا نوافل کے ذریعے سے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس عشر ذی الحجہ کے اندر فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا مسنون عمل اس کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا حدیث پاک کے اندر، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام ذی الحجہ کے، ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی تحلیل اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ اس جیسے اذکار کو خوب کیا کرو۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشر ذی الحجہ کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کے جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک آتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو میں اس کے پاس بالکل قریب آ جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو لہذا حدیث پاک کے اندر ذکر اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ خوب اللہ کے ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن و حدیث کے اندر ذکر اللہ کی فضیلت میں بہت سارے آیاتیں اور احادیث وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اور پانچواں جو اس کے اندر سنت والا عمل یہ ہے، مستحب عمل یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رک جائے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رک جائے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں جو اس کے اندر مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے اندر ایام تشریق بھی آتے ہیں۔ ایام تشریق یہ 5 دن کہلاتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات با جماعت مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، تو ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی گی، اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے تو فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آہستہ سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ان کے اوپر واجب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایام تشریق کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کے نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کے نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مرد حضرات کو بآواز بلند ضروری ہے، اور عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر آواز آہستہ کر کے 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ چند مستحب اعمال تھے عشر ذی الحجہ کے اندر۔ ہمیں ان ایام کے اندر ان سنت مستحب اعمال کے اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ کو جاتے ہوئے عید کی نماز سے جانے سے پہلے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور جو کپڑے ہمارے پاس عمدہ اور اچھے ہوں اس کو زیب تن کر کے عید کی نماز کو جانا، اور عیدگاہ کے اندر نماز کا اہتمام کرنا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے بآواز بلند تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جانا، جاتے ہوئے ایک راستے سے جائے واپسی میں دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کچھ کھائے عید کی نماز کو جانا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ عید الفطر میں اللہ کے رسول کچھ میٹھا کھجور وغیرہ کھا کر جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے نماز کے موقع پر اللہ کے نبی کی سنت یہ بغیر کچھ کھائے بھوکے اللہ کے رسول عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ تو عید الاضحیٰ کے اندر اس کا بھی اہتمام کریں، اور واپسی میں آتے ہوئے راستہ بدل کر آنا، یہ بھی عید الاضحیٰ کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اپنی اپنی قربانی کی طرف متوجہ ہونا، اور قربانی یہ بڑا اونچا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کو قربانی کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب ایسے ہمارے اس ملک کے ماحول کے اندر ایسے اس ماحول کے اندر ہمیں اپنے قربانی کے جانور کو نشو و نما کرنا، اس کو لے کر گشت کرنا، لوگوں کے درمیان جانور کو لے کر جانا پھرنا، اور اس کی قربانی کے موقع پر اس کے ویڈیوز بنانا، اس کے فوٹوز نکالنا، اور اس کو یوٹیوب کے اندر اور فیس بک کے اندر شیئر کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی، اس کا گوشت تم کھاتے ہو، اس کا خون زمین کے اندر بہہ جاتا ہے، اور اس کے چمڑے تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانی کا گوشت، خون، چمڑا، یہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بس تمہارا تقوی اور تمہارا اخلاص ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی قربانی، جہاں ہم ہزاروں روپے ڈال کر قربانی دے رہے ہیں، اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی تو پورا ہمارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے محض اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو چھپ چھپا کر قربانی کریں۔ اللہ ہمارے قربانی کے عمل کو توفیق عطا قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے گوشت کے چمڑے کے مسائل بہت سارے ہیں، شاید آپ حضرات اس کو جانتے ہوں گے، لیکن میرے آپ حضرات سے اس چینل کے ذریعے سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس یوٹیوب چینل کے اندر اس بیان کو سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے
کہ اس مرتبہ جو چمڑا ہم لوگ استعمال کریں گے، ہمارے اپنے جانور کا جو قربانی کا چمڑا ہوگا، ہم اس کو ایک محفوظ جگہ پر دفن کر دیں، اس لیے کہ آج کے اس مارکیٹ کے اندر چمڑے کی قیمت نہیں ہے۔ ایک سازش کے طور پر چمڑے کی قیمت کو یہ لوگ مٹا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چمڑے کو کسی محفوظ جگہ پر ہم اس کو دفن کریں گے، اس کو مٹی کے حوالے کریں گے۔ اب اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ہمارے جو مدارس ہیں، جو علم کے قلعے ہیں، ان چمڑوں کے ذریعے سے ان کا تعاون ہوتا تھا، لیکن اگر ہم چمڑے زمین کے اندر دفن کر دیں گے تو مدارس کا تعاون نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم میں کا ہر ایک آدمی ہمارے اپنے قریبی جو مدارس ہیں، ہمارے شہر کے جو قریبی مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر اپنی قربانی کے چمڑے کے ساتھ ساتھ 500 روپے اپنے طرف سے اپنے مسجد کو، اپنے مدرسے کو عطا کریں، اپنے مدرسے کو۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جہاں ہم قربانی کے لیے 30,000 روپے، 40,000 روپے، 25,000 روپے لا کر جو قربانی کا جانور دے سکتے ہیں، تو مدرسے کے اندر 1,000 روپے دینا، ایک کم از کم 500 روپے دینا، اس میں کیا جان نکل جائے گی؟ تو لہٰذا اس بات ہم کوشش کریں، چمڑے کی قیمت بالکل کم ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مدارس والوں کو صرف چمڑا ہدیہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے چمڑے کے ساتھ 500 روپے بھی چندے کے طور پر ہم ان کو عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آنے والے عشرے ذی الحجہ کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر خوب اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر اللہ کے اندر، تسبیحات کے اندر، نوافل کے اندر اہتمام کرتے ہوئے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔